نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت کا تذکرہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر الصدیق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل ترین شخصیت ابو بکر صدیق، پھر عمر بن الخطاب، پھر عثمان بن عفان، پھر علی بن ابی طالب رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ وہ افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے بعد، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور جہاں تک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے ہیں، اگرچہ ان کا نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوگا۔ اور اس عبارت میں امام صاحب نے بعدیت سے مراد بعدیت زمانی لی ہے۔ شرح مقاصد میں ہے کہ علماء عظماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ 4 انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام زندہ لوگوں کے زمرے میں آتے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام زمین پر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام آسمان پر۔ حاصل کلام یہ ہے کہ لوگوں میں سے افضل ترین شخصیت انبیاء کے بعد جناب صدیق اکبر کی ہے۔ آپ کا اسم گرامی زمانہ جاہلیت میں عبد الکعبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کا نام عبداللہ رکھا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان ہے۔ پورا نسب نامہ اس طرح ہے: ابو قحافہ عثمان بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر القریشی الصدیق التیمی۔ کثرت صداقت اور تصدیق میں سب سے سبقت کرنے کی وجہ سے آپ کا لقب صدیق تھا۔ افضلیت صدیق اکبر پر کچھ دلائل ہیں۔ یہ تمام اولیاء اولین اور آخرین سے افضل ترین ہیں، اور ان کی افضلیت پر اجماع امت ہے، اور یہاں روافض کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود نماز میں خلیفہ مقرر فرمایا تھا، لہٰذا یہ خلیفہ حق اور سچ ہیں۔ صحیحین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہیں، فرماتی ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار کا آغاز ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور فرمایا میرے پاس اپنے والد اور بھائی کو بلا لاؤ تاکہ میں ابوبکر صدیق کے لیے کچھ لکھوا دوں۔ پھر فرمایا اللہ اور تمام مسلمانوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ سب کا انکار کیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر میں خلیفہ مقرر کروں تو مجھ سے پہلے جو مجھ سے بہتر ہیں انہوں نے خلیفہ مقرر فرمایا تھا، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور اگر میں خلیفہ مقرر نہ کروں تو اس ذات نے بھی خلیفہ مقرر نہیں فرمایا تھا جو مجھ سے بہتر ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس قول کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تحریر کے ساتھ خلیفہ مقرر نہیں فرمایا تھا، اور اگر وہ لکھتے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے لکھ کر خلیفہ مقرر فرمایا تھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا ارادہ فرمایا، پھر یہ فرما کر چھوڑ دیا کہ اللہ اور تمام مسلمان ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا محض لکھوا دینے سے کہیں زیادہ تاکید والا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ صدیق اکبر کی خلافت پر قولی اور فعلی دلیل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو اپنے خلافت کے لیے رضامندی کے ساتھ اختیار فرمایا، اور اس بات کا پختہ عزم فرما لیا کہ ایک معاہدہ بھی لکھ دیں۔ پھر جب معلوم ہوا کہ تمام مسلمان ان کی شخصیت پر جمع ہو چکے ہیں تو کتابت کا ارادہ ترک فرما دیا۔ اللہ کے ارادے اور امت کے اختیار پر اکتفا فرماتے ہوئے پھر دوبارہ مرض وفات ہی میں بروز جمعرات کتابت کا ارادہ فرمایا۔ پھر جب بعض لوگوں کو اس معاملے میں شک ہونے لگا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیماری کی وجہ سے تھا یا ہم پر اس کی اتباع واجب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارادہ کتابت ترک فرما دیا۔ گزشتہ معاملے پر اکتفا کرتے ہوئے اس معاملے میں
جس میں امت کو شک ہو رہا تھا۔ اگر تعین کی کوئی ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً قطعی طور پر اس کو بیان فرماتے ہیں عذر کے لیے، لیکن جب امت کے پاس مختلف قرائن ایسے تھے جو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعین پر دلالت کرتے تھے کہ یہی متعین ہے، اور تمام لوگ اس بات کو سمجھ بھی گئے ہیں، تو مقصود حاصل ہو گیا۔ پھر تمام انصار نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، سوائے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے، کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے ولایت کے طالب تھے۔ اسی وجہ سے جب حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہما اور دیگر انصاری صحابہ کرام جو وہاں حاضر تھے سب نے بیعت کر لی، تو کسی نے کہا تم نے تو سعد بن عبادہ کو مار ہی دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نے نہیں مارا، اللہ تعالیٰ نے مارا ہے۔ اور اس وقت کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور کے لیے فرمایا تھا۔ ان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو یہ دونوں اس کو ظاہر فرما دیتے۔ ابن بطہ اپنی سند سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک مرتبہ محمد بن زبیر الحنظلی کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھیجا اور پوچھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر صدیق کو خلیفہ مقرر فرمایا تھا؟ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا تمہارے مصاحب کو اس بارے میں کوئی شک ہے؟ یقیناً قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر فرمایا تھا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، اس بات سے کہ وہ ظلماً مسند خلافت پر قبضہ کریں، اور افضل الناس کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں میں سے خاص کیا ہے، کیونکہ ملائکہ میں سے خواص جیسے کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل اور حاملین عرش اور مقرب فرشتے یہ سب عام مومنین سے افضل ہیں، اگرچہ انبیاء اور مرسلین کے مرتبے سے کم ہیں۔ مجتہدین کے اقوال میں سے صحیح ترین قول کے مطابق وما علینا الا البلاغ۔